عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے واقعہ اسراء اور معراج شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے کافی تفاصیل الحمدللہ بیان کی تھی۔ پہلے اس کا کچھ خلاصہ اور پھر اس کے بعد جو باقی واقعات اور اس سے متعلقہ اہم امور انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہوگا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسراء اور معراج دو چیزیں ہیں۔ اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، اور اس کے بعد پھر معراج وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے آپ کو حتیم میں لایا گیا اور حتیم سے پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اس کو زمزم سے دھو کے حکمت اور ایمان بھرا گیا۔ پھر آپ کو براق پر بٹھا کر، یہ کھڑکیاں ذرا بند کرتے شور آ رہا ہے، پھر وہاں سے آپ کو براق پر بٹھا کر مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ آپ نے رستے میں بھی اللہ کی کئی نشانیاں دیکھیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دجال کا بھی معائنہ کروایا، اپنے دجال کو بھی دیکھا تھا۔ تو یہ اس پورے سفر میں کہاں دیکھا تھا اس کی تعیین ممکن نہیں ہے، لیکن آپ نے اسی سفر میں دیکھا تھا۔ اور پھر وہاں پہ آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، اور اس کے بعد پھر آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جہاں پہ ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء سے اور آخری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں بیت المعمور کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اسی کے قریب جنت المأوا ہے۔ سدرۃ المنتہا جہاں پہنچے آپ، وہیں پہ جنت المأوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندہا جنت المأوا۔ وہاں پہ آپ نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی کہ جو احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ لوح محفوظ سے فرشتوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں، فرشتے وہاں پہ ان کو لکھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کلموں کی آواز سنی۔ وہیں پہ سدرۃ المنتہا پہ آپ نے ایک بڑا ہی خوبصورت منظر دیکھا۔ وہ سدرۃ المنتہا پہ سونے کے پروانوں کا چھا جانا اور پھر اس کا رنگت بدلنا اور انتہائی خوبصورت رنگ اس کا اختیار کر لینا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کا حسن و جمال بیان کر سکے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی طرف وہاں پہ وحی فرمائی۔ اس وحی میں آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے واپس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں جی کیا اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھی 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بڑے معاملات کر کے دیکھے ہیں، آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھے گی، اللہ سے جا کے سوال کیجئے کہ اللہ اس میں ابھی تخفیف کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو ایک حدیث میں ہے کہ اس کا آدھا حصہ ختم کر دیا گیا۔ شطر لفظ ہے، شطر آدھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک حصے کے لیے بھی آتا ہے، اور کچھ احادیث میں 10 کا آتا ہے، کچھ میں 5 کا ذکر آتا ہے کہ 10 کر کے یا 5 کر کے، جیسے اللہ کو منظور تھا اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف فرماتے ہیں۔ چنانچہ پھر واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، یعنی 50 سے اگر 40 رہ گئی ہیں 45، پھر انہوں نے واپس بھیجا۔ پھر آپ یہ اسی طرح جو ہے وہ چکر لگاتے رہے یہاں تک کہ نمازیں صرف 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس جائیں اور انہیں کہیے کہ اس میں بھی تخفیف کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، میں دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا بھی فیصلہ یہی تھا
یہی تھا کہ 5 سے کم نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 5 ہیں، اس کو میں نے فریضے کو جاری کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ، یہ 5 نمازیں ہیں جو ایک دن اور رات میں پڑھنی ہیں۔ لکل صلاۃ 10، اور ہر نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 نمازوں کا ملے گا، ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کا ملے گا۔ فذالک 50 صلاۃ، اور یہ کتنی ہے؟ یہ 5 ہے، لیکن اجر کتنوں کا ہے؟ یہ 50 نمازوں کا اجر ہے۔ اور ساتھ ایک اور بھی خوشخبری دے دی گئی، ایک اور بھی تحفہ دے دیا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی کرتا نہیں ہے، استطاعت اس کے اندر نہ ہوئی، تو اس کو ارادہ کرنے پر ہی ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ اور وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَ لَهُ عَشْرًا، اور جو نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد کر گزرے اس کو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور جو کسی برائی کا ارادہ کرے فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، لیکن وہ کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن وہ برائی کرے گا نہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ایک برائی لکھ دیں گے، اس کی کوئی برائی بھی نہیں لکھی جائے گی۔ وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور جس نے برائی کی، کوئی غلط کام کر لیا، تو اس کے لیے صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنے بدقسمت انسان ہوں گے کہ جن کی نیکی 10 گنا ہو جائے گی اور گناہ ایک ہی ہوگا، اور وہ بھی توبہ کرنے پہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن روز قیامت ان کے گناہوں کے پلڑے نیکیوں کے پلڑوں سے زیادہ بھارے ہو جائیں گے۔ کتنے بدقسمت انسان ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات فرمائے، ان میں سے ایک مالک جہنم کے فرشتے کا نام ہے، ان سے ملاقات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج اور اسراء کے درمیان ہی آپ کو جب دودھ وغیرہ پیش کیا گیا اور آپ نے دودھ پیا، تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہیں اور یہ آگ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ مالک، پھر اب بتایا گیا کہ یہ جہنم کا فرشتہ ہے مالک۔ تو نبی علیہ السلام ان کو سلام کہنے کے لیے مڑے ہی تھے کہ انہوں نے پہلے ہی آپ کو سلام کہہ دی، سلام کہنے کا شرف انہوں نے پہلے ہی حاصل کر لیا۔ تو اچھا، یہاں نا ایک چھوٹی سی بات کہ بعض لوگ نا کسی کی مذمت کرتے ہوئے اور کسی کی جو ہے وہ کسی کو برا کہنے کے لیے کہتے ہو جہنم دے دروغیا، یہ لفظ بولتے ہیں نا ہمارے ہاں، حالانکہ جو جہنم کا دروغہ ہے یا جہنم کا فرشتہ ہے وہ اللہ کا خاص مقرب فرشتہ ہے جو اللہ کا فرما بردار اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو یہ اس کو کسی برے انسان کو یا کسی کو برا کہنے کے لیے جہنم کا فرشتہ کہنا جو کہ اللہ کا فرما بردار ہے اور جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں ہے، یہ کہنا بہت بری بات ہے۔ اس میں جو اللہ کے فرشتے ہیں ان میں سے ان کی توہین ہے کہ کسی کو فرشتے کو برا کہا جا رہا ہے، تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بری صفت بیان کرنے کے لیے یا کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے اس کو کسی فرشتے سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی میں جنت کو اندر سے دیکھا۔ فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ فاذا ہی جنابذ اللؤلؤ، آپ فرماتے ہیں میں پھر جنت میں داخل کر دیا گیا تو میں نے موتیوں کے بنے ہوئے کبے دیکھے۔ چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں نا، لیکن جنت کے موتی اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ پورے کبے بنے اور ان کے اندر پوری کی پوری انیکسیاں اور پورے کی پوری رہائشیں اور پورے کے پورے گھر جو ہیں وہ جنت کے اندر بنے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ،
میں نے دیکھا جو جنت ہے اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری پھیلائی گئی ہے، وہ کستوری ہے ساری جو جنت کی مٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک نہر دیکھی، اتنی خوبصورت نہر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، بینما انا اسیر فی الجنہ اذ انا بنہر حافتہ قباب الدر۔ آپ نے فرمایا الدر المجوف، میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ گول موتیوں کے ہیں، گول موتیوں کے اس کے کنارے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی نہر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا آپ کو کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ تو یہ وہ نہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی جو ہے وہ مسک اظفر، یعنی خالص اور اعلیٰ قسم کی جو کستوری ہے وہ اس کی مٹی تھی، اور اس کے کنارے جو ہے وہ موتیوں کے بنے ہوئے تھے۔ جنت میں آپ نے ایک آواز سنی قدموں کی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ تو یہاں پر نا بعض علماء نے اس پہ نا بڑا جو ہے وہ گفتگو کی بڑی شاندار، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور آپ کے قدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کیسے چلے گئے، آپ سے آگے کیسے چلے گئے؟ حالانکہ آپ غلام تھے پیچھے۔ انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی کسی بڑے آدمی نے جانا ہونا تو سیکورٹی کے لیے خادم، غلام وغیرہ وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں تاکہ آپ سے پہلے ہی جو وہاں کے انتظامات، جو بھی معاملات ہوں ان کو دیکھا جائے۔ اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے، اور آپ دنیا میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چلتے تھے، آپ کا نیزہ پکڑ کے جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی تھی وہاں پہ نیزہ گاڑ دیا کرتے تھے، اس لیے جنت میں بھی وہ آپ کے آگے آگے ہی ہوں گے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے جو آپ کو جنت میں ملے گا، کہ آپ کے غلام بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے، آپ کے خادم بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح پھر آپ نے جہنم بھی دیکھی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جہنم کے مناظر جو اس میں سے کچھ آپ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما عرج بی ربی عز وجل مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم۔ آپ نے فرمایا کہ میں جہنم میں نے دیکھی، اور جہنم میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے بدقسمت ہیں جن کو آگ کا بھی عذاب مل رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی یہ عذاب دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کے گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں بڑی فخر سے کہتے ہیں میں نے اس کی بڑی بے عزتی کی، میں نے بڑی اس کی بے عزتی کی۔ ہم پنجابی کہتے ہیں بستی کی، بستی کر دیتی، بڑے فخر سے بتانے میں بڑی ہوتی بستی کی تھی۔ یہ انجام ہے بستی کا اور بے عزتی کا، کہ جہنم میں اپنے ناخنوں، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو اور اپنے گوشت کو وہاں پہ نوچے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ اور زبان کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جن کے ہونٹ اور زبان کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود کرتے نہیں تھے، برائیوں سے روکتے تھے خود رکتے نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ جنت کے اور جہنم کے کچھ مناظر تھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو آپ نے وہاں پہ دیکھی وہ جبریل امین علیہ السلام، ان کو بھی آپ نے اسی سیر کے دوران دیکھا، تو بس ہم پیچھے ذکر نہیں کر سکے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو ایک دفعہ دیکھا، ایک منظر، ایک تو اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا، فَهُوَ كَالْهِلْسِ الْبَالِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
اللہ کے خوف سے، اللہ کے خشیت سے جبریل امین کی یہ حالت ہوتی ہے، جس طرح پرانا ٹاٹ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے وہ جس طرح وہ خستہ ہوتا ہے، جس طرح اس کے داغے سے نکلے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ اس کی شکل بگڑی ہوتی، یعنی اس کی حالت بگڑی ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح جبریل کو دیکھا کہ اللہ کے خوف سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ یہ اندازہ کریں گے جبریل امین جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے اندر نافرمانی کرنے والی جو ہے وہ قوت ہے یا استطاعت ہے، لیکن اللہ کی خشیت سے ان کا یہ حال ہے۔ کیا ہم بھی اللہ کے ڈر سے ہماری بھی کبھی حالت بدلی ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو جاری ہوئے ہیں؟ ہمارے کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ جس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کبھی ایسا ہوا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں پہ پھر اہم ایک بات کہ اس پورے واقعہ میں ہم نے کیا حاصل کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں دیکھیں یا جو اچھی چیزیں دیکھیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، جو برے لوگوں کا، جن لوگوں کا برا انجام ہے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے لیے اس واقعہ میں خاص طور پر 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں نماز جیسی عظیم الشان عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کی کیفیات اور اس کے اندر جو ہے وہ پڑھی جانے والی چیزیں، اس کے رکوع سجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی، جو کہ احادیث میں موجود ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز اللہ رب العزت نے ہمیں بطور بوجھ نہیں دی، بطور سزا نہیں دی، بلکہ نماز جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اس لیے بعض اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں نماز نہ ہونا تو دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ میرا دنیا میں صرف ایک وجہ سے رہنے کو دل کرتا ہے کہ یہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ان کے دلوں کی کیفیت ہوتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا بھی جو نشانیاں بتلائی ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا، مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے، مسجد کی طرف جو ہے وہ بھاگتا رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو میں مسجد میں جاؤں۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ نے بطور بوجھ نہیں دی تھی، بطور انعام دی تھی۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ انعام اللہ رب العزت انہی کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ جس سے اللہ راضی نہیں نہ ہوتا اس کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتے، اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے اللہ رب العزت بند فرما دیتے ہیں، اس کو دفع دور کر دیتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے جب بھی کوئی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھے تو سمجھے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنا تحفہ دیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا۔ نماز نہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ میری کوئی بہادری ہے یا میں، بلکہ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفہ عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ نماز جو ہے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور دوسرا بڑا تحفہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جو اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا کے قریب لے جا کے وہاں پہ یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کیا کافی ہو جاتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، قرآن کی قرأت کے لیے، بعض نے کہا جی تہجد کے لیے، بہت ساری بہت سارے اس میں اقوال ہیں، اور انشاءاللہ سارے ہی درست ہے کہ یہ 2 آیتیں یہ بڑی شاندار آیتیں ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، عبادات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اس کے بعد تیسرا تحفہ جو یہ دیا گیا اس امت کے لیے کہ اس امت سے جو بھی شخص شرک کے بغیر اللہ سے ملے گا نا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو آخر جتنے بھی ہوں سب کو معاف فرما دے گا، بس شرک اس میں شامل نہ ہو۔ تو اس کی مختلف شکلیں، اللہ ویسے معاف فرما دے اللہ کی مرضی، یا اللہ رب العزت کچھ سزا دے کے معاف فرما دے، لیکن بالآخر اس نے جنت میں جانا ہے اور جہنم میں ہمیشہ اس نے
نہیں رہنا۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ جس نے کیا ہوگا اور توحید پہ جو قائم رہا ہوگا وہ اس حالت میں اللہ رب العزت سے ملے گا۔ تو یہ جو ہے وہ جنت کے یہ معراج کے کچھ تحفے تھے، اور اسی طرح ان تحفوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تحفہ ہے جو انہوں نے بھیجا تھا، ہم نے بتایا تھا وہ کون سا تحفہ ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے درخت اگانے کے لیے۔ اور ایک تحفہ فرشتوں نے بھی بھیجا تھا، ایک تحفہ جو ہے وہ فرشتوں نے بھیجا تھا۔ وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جن فرشتوں کے پاس سے گزرا سب فرشتوں نے مجھے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر امتک بالحجامہ، اپنی امت سے کہو کہ وہ حجامہ کروایا کریں، کہ یعنی بیماریوں سے سب سے زیادہ بچاؤ کرنے والی چیز اور سب سے زیادہ شفا دینے والی چیز حجامہ ہے، جس کو سنگی بھی کہتے ہیں، کپنگ بھی کہتے ہیں، اور یہ مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم سے فاسد خون جو ہوتا ہے وہ بعض جگہوں سے نکالا جاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت بیماریوں سے شفا نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ تحفے تھے کچھ جو کہ اسراء اور معراج کے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے بھیجے اور جو فرشتوں نے بھیجے۔ حضرات گرامی، اسراء اور معراج اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ اسراء، یہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بڑی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھلائیں، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، لنریہ من آیاتنا، کیوں؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جس میں بڑا ہی امت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ معراج میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ تو حضرات گرامی، ہمیں نہ تو قرآن کی کسی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اور نہ کسی حدیث میں آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنا دیدار فرما دیتے اور نبی علیہ السلام دیکھ لیتے، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے، ہمیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت حال تک پہنچنا تو ضروری ہے کہ بات اصل میں ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام بیان ہی یہ فرماتے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ دنیا جہان کی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، حتیٰ کہ جنت میں داخلے سے بھی بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں لَهُمُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ ان کے لیے حسنہ بھی ہے اور حسنہ سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ وہ زیادہ ہے، وہ زیادتی جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جنت میں دیدار ہے۔ وہ کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک لمبی حدیث اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں کہ جنتیوں خوش ہے، وہ کہیں گے اللہ کیوں نہ خوش ہو، سب کچھ تو عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک چیز رہ گئی ہے جو میں نے ابھی تمہیں عطا نہیں کی۔ فرشتے کہیں گے، جنتی کہیں گے اللہ جنت سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنا دیدار فرما دیں گے، اپنا دیدار وہاں پہ ان کو عطا فرما دیں گے۔ یہ جنت میں داخلے سے بڑھ کر چیز تھی، یہ جنت میں داخلے سے بڑھ کر چیز ہوگی کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے، ورنہ سب سے بڑی نعمت تو جنت ہے، لیکن یہ جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں جو آیت ہم نے آپ سے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، نشانیاں دکھائیں کا اللہ نے فرمایا، ورنہ اگر اپنی ذات اپنا دیدار کروانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے لِنُرِيَهُ رَبَّهُ،
تاکہ ہم اس کا رب دکھائیں۔ اور اس سے بڑی کون سی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورا واقعہ اسراء اور معراج میں کیا کچھ نہیں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نے فلاں نبی کو دیکھا، فلاں نبی کو دیکھا، فلاں نبی کو دیکھا، میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے مالک کو دیکھا، میں نے جہنمیوں کو دیکھا، میں نے جنتیوں کو دیکھا، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جو ہے وہ اپنے پورا منظر بیان کر دیا۔ وہ جو براق تھا وہ کیسا تھا، وہ گدھے سے بڑا تھا، گھوڑے سے چھوٹا تھا، سفید اس کا رنگ تھا، چلتا ایسے تھا، ایسے اس کو پسینہ آ گیا تھا۔ اتنی تفصیل آپ براق کی بیان کریں، انبیاء کی بیان کریں، جنتیوں کی بیان کریں، جہنمیوں کی بیان کریں، جنت کی صفات، جنت کے موتی، جنت کا پانی، جنت کی مٹی، جنت کی نہر، جنت کے محل، جنت میں کسی کا چلنا پھرنا، بلال کی آہٹ جو آپ نے محسوس کی وہ بھی بیان کر دی، لیکن اللہ رب العزت کا بیان ہی نہیں کیا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ یہ اللہ رب العزت کا حق تھا کہ دیکھا جائے اور آپ نہ کہتے رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ جب رب کی ذات آ جاتی پوری مخلوقات پھر ایک طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ایسی عظیم الشان نعمت ہے۔ اور کہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ سورہ نجم کی کچھ آیات ہیں اور ان کی تفسیر بھی، اب ان کی تفسیر میں جائیں تو صاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا وہ کیا تھا جو انہوں نے دیکھا تھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، فرماتے ہیں ذاک جبریل، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ سوال یہ ہے کہ جبریل کو وہاں پہ کیوں بیان کیا گیا کہ جبریل کو دیکھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں زندگی میں پورے 23 سال کے عرصہ میں صرف 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ ابتدائی وحی میں، جب پہلی وحی کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی تو وہاں دیکھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے جنت المأوا کے قریب وہاں پہ جبریل امین علیہ السلام وہاں پہ آپ کو دیکھا تھا، اصلی حالت میں دیکھا تھا، وہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا تھا۔ اور اس میں میں آپ کے لیے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ 3 احادیث، ایک حدیث تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا تھا۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، عبداللہ بن شقیق بہت مشہور تابعی ہیں، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کاش میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملتا اور آپ سے ایک سوال کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھئی اگر آپ کی ملاقات ہوتی تو کون سا سوال کرتے؟ تو آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ کے فرماتے ہیں کہ اگر اس لیے تم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا کی ہے تو سن لو، یہ سوال میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کر چکا ہوں۔ صحیح مسلم کی واضح روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رأیت نورا، میں تو نور دیکھا ہے میں نے، اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہے نور انا اراہ، وہاں تو نور ہی نور تھا، میں آپ کو کیسے دیکھتا، میں اللہ کو کیسے دیکھتا؟ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے نور دیکھا۔ اور وہ کون سا نور تھا؟ جیسا کہ دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ رب العزت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے حجابہ نور، اس کا حجاب کائنات سے نور ہے، اگر وہ اس نور کو دور کر دے تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے جلال اور اس کی عظمت کا سامنا نہیں کر سکتے، کائنات کی ہر چیز جل جائے۔ یہ ہے آپ کا حجاب، اللہ رب العزت کا حجاب۔ اور تیسری روایت جو سب سے اوضح، سب سے زیادہ واضح ہے، مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک تابعی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ میرے اس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے اس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ 3 باتیں ہیں جن سے سن لو سمجھو وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ 3 باتیں جو کہے، پہلی بات
کہ جو کہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا فقد اعظم الفریہ، اس نے سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ نمبر 2، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی، جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے پیغمبر جو نازل ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دے۔ جو یہ سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والی چیزوں کو جانتے ہیں، یعنی عالم الغیب ہیں، اس نے اللہ رب العزت پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ 3 باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ دیکھیں گے ضرور جنت میں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری بات، وقت زیادہ ہو گئے لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ معراج کی تاریخ اور اس کا سال کون سا تھا، اور معراج کی رات کو بطور عبادت کی رات منانا۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوا، اس کے بارے میں علماء کے بعض علماء نے 10 اور بعض نے 15 اقوال نقل کیے ہیں۔ 15 اقوال۔ کسی نے کہا ہے جی کہ وہ 13 ہجری کو ہوا، 13 نبوت کو، کسی نے 12 کا، کسی نے 11 کا، مہینوں کا اختلاف، اتنا شدید اختلاف اس میں ہے۔ کسی نے کہا رجب میں ہوا، کسی نے کہا ربیع الاول میں، کسی نے محرم، مختلف اس میں اقوال ہے۔ تو یہ اقوال کیوں ہے، اتنے زیادہ اختلاف کیوں ہے؟ کتنا آسان حل تھا کہ کوئی صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھ لیتا ہے اللہ کے رسول آپ کو معراج کس تاریخ اور کس سال کو ہوا؟ کوئی مشکل کام تھا؟ جی کوئی مشکل تھا؟ کیوں نہیں پوچھا صحابہ نے؟ اتنا کچھ پوچھا، یہ کیوں نہیں پوچھا؟ یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، رات کون سی تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، نہ صحابہ نے پوچھا۔ اگر یہ رات بطور عبادت ایک ہی دفعہ نبی علیہ السلام منا لیتے، آپ کی زندگی میں اگر 13 کو بھی مانا جائے تو کم از کم 10 دفعہ 10 سال آپ نے اس کے بعد گزارے، صحابہ نے گزارے۔ وہ جو ہے وہ 30 سالہ جو دور ہے خلفائے راشدین کا وہ گزرا، اور باقی سارے جو باقی صحابہ کا جو دور تھا، کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت ہو کہ اس نے لیلۃ المعراج کا اہتمام کیا ہو کہ یہ معراج کی رات ہے، اس کے دن کا روزہ رکھا جائے، اس کی رات کو جاگ کے عبادات کی جائے، کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جب تاریخ ہی ثابت نہیں ہے، جب مہینہ ہی ثابت نہیں ہے، جب سال ہی ثابت نہیں ہے، تو عبادت کہاں سے ثابت ہوتی؟ اور کس کو نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان المبارک کی جو آخری طاق راتیں ان میں آتی ہے۔ تو جہاں جہاں جس کی تعیین ضروری تھی وہاں پہ کر دی گئی، نہ اس کی تعیین ہوئی ہے، نہ کبھی اس کی عبادت نبی علیہ السلام نے کی، نہ صحابہ نے کی، اور نہ ہی جو ہے وہ تابعین، بلکہ لمبے عرصے تک اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے ایک رات فرض کی گئی کہ جی یہ 27 رجب ہے اور اس کی رات ہے، اور سال یہ تھا، اپنی طرف سے فرض کر کے فرضی اس میں عبادات کی گئی، نہ اس رات کا کوئی اہتمام۔ یہ ہم نے اس مہینے میں اس لیے ذکر کیا اس واقعہ کو، ایک تو یہ واقعہ صحیح آپ کے سامنے آ جائے، اور دوسرا اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کو یا اس مہینے کی 27 کو رجب کے جو معراج کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ سب کو، سب امت کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، تمام پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اور ترکی اور شام کے اندر جو شدید زلزلہ آیا، جو وہاں متاثرین ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری بھی سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔